السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بالکل چھوٹا سا اینڈ ویری انٹرسٹنگ ٹاپک ٹو ڈسکس. ہم نے ایز فار ایز ریسپائریشن ان مین جو ہے ڈسکس کیا، لیکن ایک بات جو ہے وہ بار بار میرے ذہن کو تھوڑا سا ڈائیورٹ کرتی رہی کہ ہم نے مین جو فرسٹ جو ہماری تھیم تھی اس کو تھوڑا سا اسکپ کیا، مس کیا. تو میں سوچتا ہوں کہ یہ والا لیکچر جو ہے یہ سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا، بعد میں جو ہے ریسپائریشن کو ہم نے سٹارٹ کرنا چاہیے تھا، ریسپائریشن ان مین کو جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ بیسیکلی ریسپائریشن کے حوالے سے ہی ہے، پراپرٹیز آف ریسپائریٹری سرفیسز ان اینیملز، کہ وہ جگہ، وہ سائٹ جہاں پہ ریسپائریشن ہو رہی ہے، جہاں سے گیسز ایکسچینج ہونا ہے، اس سائٹ کے لحاظ سے اس کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں. اس کے اندر کچھ ایسی جو ہے اس کے اندر کچھ ایسے فیکٹرز ہونے چاہیے، اس سرفیس کی کچھ ایسی پراپرٹیز ہونی چاہیے جو کہ اس کو ریسپائریشن کے لیے کیا کرتی ہیں، سوٹیبل بناتی ہیں کہ ہاں جی اب ریسپائریشن جو ہے یہاں سے پاسبل ہو سکتی ہے. تو اگر ان پراپرٹیز کو، ان فیکٹرز کو ہم نمبر وائز ڈیوائڈ کریں تو ہمارے پاس جو ہے چار جو ہیں بیسک پوائنٹس بنتے ہیں. فرسٹ آف آل میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ سرفیس ایریا، کہ جتنا کسی اس آرگن کا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا تو وہاں سے جو ریسپائریشن ہے یا جو گیسیت ایکسچینج ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہوگا. جب ہم لنگز کی بات کر رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا کہ لنگز کے اندر آکسیجن کی جو ہے وہ ہو رہی ہے، ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے کہ آکسیجن جو ہے بلڈ کے اندر لوڈ کی جاتی ہے وہاں پہ. تو اس کے لیے کیا چاہیے کہ وہاں پہ آکسیجن کی کوانٹٹی زیادہ چاہیے. اب وہ آکسیجن کی کوانٹٹی زیادہ کیسے آئے گی؟ اگر سرفیس ایریا زیادہ ہوگا تبھی آکسیجن زیادہ وہ ہو جائے گی، ایکسچینج ہوگی نا، گیسیت ایکسچینج تبھی زیادہ ہوگا. تو لنگز میں پھر کیا کیا جاتا ہے؟ سرفیس ایریا کو انکریز کیا جاتا ہے. وہ کیسے کیا جاتا ہے؟ کہ تھرو دی فارمیشن آف ایئر سیکس. ایئر سیکس کے اندر ملٹیپل بیلونز پریزنٹ ہوتے ہیں جن کو ہم نے ایلویولائی کا نام دیا تھا. ایلویولائی وہ کیا ہے؟ ملٹیپل بیلونز ہیں، چھوٹے چھوٹے سے غبارے ہیں جو ہمارے لنگز کے انٹرنل پورشن میں پریزنٹ ہوتے ہیں، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ گیسز ایکسچینج کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. کیونکہ سرفیس ایریا کو انکریز کر دیتے ہیں. دوسری پراپرٹی ہم نے کہی تھی ویٹنس. جب ہم فیکٹرز کی بات کر رہے تھے گیسز ایکسچینج کے لحاظ سے، ایک فرسٹ فیکٹر ہمارے پاس تھا سرفیس ایریا، دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس ویٹنس تھی. ویٹنس مین مائسچر، کہ جو ریسپائریٹری سرفیس ہے وہ جتنی مائسٹ ہوگی، جتنی اس پہ نمی ہوگی، اتنی گیسز ایکسچینج جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اگر وہ سرفیس جو ہے خشک ہے، موئسچر اس لیول اس کا کم ہے، تو وہاں پہ آٹومیٹکلی جو ہے جو گیسز ایکسچینج ہے یا جو ریسپائریشن کا پروسیس جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاف ہو جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. تو اگر فرسٹ پوائنٹ کو ہم پڑھیں تو فرسٹ پوائنٹ کیا ہے ہمارے پاس؟ دی سرفیس ایریا شوڈ بی ایکسٹریملی لارج، کہ بہت زیادہ ہونا چاہیے سرفیس ایریا، اینڈ کیپٹ موئسٹ، اور نمی رکھنی چاہیے وہاں پہ. کہ جیسے ہمارے لنگز میں ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایک نمی پریزنٹ ہے ہمارے لنگز کے اندر، انوائرمنٹ کو کافی جو ہے موئسٹ رکھا جاتا ہے. اسی طرح اگر ارتھ ورم کی سرفیس پہ دیکھیں، کیونکہ ارتھ ورم جو ہے اس کا گیس ایکسچینج جو ہے ہیومنز کے اندر گیس ایکسچینج تھرو لنگز ہو رہا ہے کیونکہ ہیومن جو ہے کمپلیکس ہے. لیکن ارتھ ورم دیکھیں تو ایک وہ سمپل انورٹیبریٹ ہے. انورٹیبریٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو اس کی جو گیسز ایکسچینج ہے وہ اس کی سرفیس کے تھرو ہوتی ہے، جنرل باڈی سرفیس کے تھرو. تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی جو سرفیس ہے، سرفیس کی جو سکن ہے اس کو کیا کرتا ہے؟ موئسٹ رکھتا ہے. اس کا لیول کیا ہے؟ موئسچر لیول جو ہے ہائی رکھتا ہے تاکہ جو گیسز ایکسچینج ہے وہ زیادہ ہو. اسی طرح جو ہیومنز لنگ ہیں یا ورٹیبریٹس کے جو لنگز ہیں ان کی جو انٹرنل سرفیس ہے اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ اس کو موئسٹ رکھا جاتا ہے. یا جو گلز ہیں فشز کے ان کو بھی موئسٹ رکھا جاتا ہے تاکہ گیسز ایکسچینج جو ہے زیادہ سے زیادہ ہو. نمبر سیکنڈ پہ ہم نے بات کی کہ جو میمبرین ہے، جو بلڈ ویسلز کیپلریز تھیں، کیپلریز جو بلڈ ویسلز تھیں
اور اس کے ساتھ ایک اور میمبرین جو تھی، جو ہمارے پاس ایلویولائی کی باہر والی دیوار تھی، میمبرین تھی، اور جو کیپلریز کی جو باہر والی دیوار تھی، وہ آپس میں مل کر اور ان کے جو درمیان جو جگہ ہے، وہ سارا جو ایریا ہے، اس کو ہم نے کیا نام دیا تھا؟ ریسپائریٹری میمبرین کا، یا اس کو ہم ایپیتھیلیم کا نام بھی دے دیتے ہیں۔ تو بیسیکلی جب ہم پراپرٹیز آف ریسپائریٹری میمبرین یا پراپرٹیز آف ریسپائریٹری سرفیسز پڑھ رہے تھے، تو یہ والے پوائنٹس ہم نے وہاں پہ بھی تھوڑے ڈسکس کیے تھے۔ تو جتنا بھی اس کی تھکنیس جو ہے، وہ میمبرین کی جو تھکنیس ہے وہ جتنی کم ہوگی، اتنی جو ہے گیسی ایکسچینج کیا ہوگی؟ فاسٹ ہوگی، اور جتنا تھکنیس زیادہ ہوتی جائے گی، وہاں سے گیسیس ایکسچینج جو ہے اتنی کیا ہو جاتی گی؟ کم ہوتی جائے گی۔ تو ڈسٹینس اکراس دا ڈیفیوژن ہیز ٹو ٹیک پلیس شوڈ بی لٹل، کہ ڈیفیوژن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ڈسٹینس کے کیا ہو جاتے، یہ کیا ہے؟ انورسلی پروپورشنل ہے، کہ جتنا ڈسٹینس کسی سرفیسز کے درمیان ڈسٹینس زیادہ ہوگا، اتنا ان کا ڈیفیوژن ریٹ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ اگر ڈیفیوژن ریٹ کو انکریز کرنا ہے تو ڈسٹینس کو کیا کرنا پڑے گا؟ شارٹ کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے کیا ہے کہ تھن ایپیتھیلیم کیا ہے کہ وہ جو دیوار ہے، وہ جو بلڈ ویسلز کے اندر جو بلڈ ہے اور جو ایلویولائی کے اندر آکسیجن پریزنٹ ہے، ان کے درمیان کی جو دیواریں ہیں، اگر وہ موٹی ہوں گی تو گیسی ایکسچینج جو ہے بلڈ اور ایلویولائی کے درمیان جو گیسی ایکسچینج ہے وہ کیا ہوگا؟ کم سے کم ہوگا۔ اگر وہ دیواریں پتلی ہیں، تھن ایپیتھیلیم ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ گیسی ایکسچینج کیا ہوگا؟ ویری فاسٹ ہوگا۔ اسی طرح تھرڈ پوائنٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ وینٹیلیشن، کہ ایک وینٹیلیشن کیا ہے؟ بیسیکلی پارشل پریشر کا جو ڈیفرنس ہے، گیسز کا جو پارشل پریشر ڈیفرنس ہے دو پوائنٹس کے درمیان، جتنا وہ زیادہ ہوگا گریڈینٹ، بلڈ جو ہے ایلویولائی کی دیواروں کے ساتھ ساتھ جو ہے بلڈ ویسلز پریزنٹ ہوتی ہے، اگر ان ویسلز کے اندر جو گیس پریزنٹ ہے اس کا پریشر جو ہے وہ کم ہے، اور جو ایلویولائی کے اندر آکسیجن آ رہی تھی باہر سے، جو ایٹماسفیرک آکسیجن انٹر ہوئی تھی ایلویولائی کے اندر، اس کا پارشل پریشر کیا ہے؟ اس کا پارشل پریشر زیادہ ہے۔ اور ایک رول ہے کہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ ہائی پریشر سے لو پریشر کی طرف موو کرتی ہیں۔ تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ آکسیجن جو ایلویولائی کے اندر آئی تھی وہ ہائی پریشر ایریا سے لو پریشر ایریا کی طرف جائے گی، مینز ایلویولائی سے وہ ڈیفیوز ہو جائے گی انٹو بلڈ، اور بلڈ کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ پریزنٹ ہے اس کا پریشر کیا ہے؟ زیادہ ہے، جبکہ لنگز کے اندر ایلویولائی کے اندر جو CO2 کا پریشر ہے وہ کم ہے۔ CO2 پھر ڈیفیوز ہوگی کہاں سے؟ بلڈ سے لنگز کے اندر آ جائے گی۔ تو یہ گیس ایکسچینج جو ہے ہو جائے گی وہاں پہ تھرو پارشل پریشر ڈیفرنس کی بیس پہ وہاں پہ ہوگی گیس ایکسچینج۔ اس سارے پروسیس کو ہم نام دیتے ہیں وینٹیلیشن کا۔ نمبر 4 پہ لاسٹ جو ہمارے پاس ایٹم ہے وہ کیا ہے؟ کیپلری نیٹ ورک، کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایلویولائی کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کیا ہیں؟ بلڈ ویسلز پریزنٹ ہیں، جن کو ہم کیپلریز کا نام دیتے ہیں۔ ویری تھن ویسلز ہوتی ہیں جہاں سے گیس ایکسچینج یا جو نیوٹرینٹس وغیرہ کی ایکسچینج ہوتی ہے وہ ان ویسلز کے تھرو ہوتی ہے، جو مٹیریل کی ایکسچینج ہوتی ہے۔ تو کسی بھی ریسپائریٹری سرفیس پہ گیسی ایکسچینج کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہاں پہ کیا ہو کہ کیپلریز کا جو نیٹ ورک ہے وہ پریزنٹ ہو وہاں پہ۔ جیسے ہم نے ہمارے لنگس کے لیکچر میں ڈسکس کیا کہ ہماری ایلویولائی کی دیواروں کے ساتھ ساتھ کیپلریز کا ایک نیٹ ورک پریزنٹ ہے، مینز اگر کیپلریز نہ پریزنٹ ہوں تو وہاں پہ جو گیسی ایکسچینج ہے وہ امپاسبل ہے۔ اور ان کیپلریز کے تھرو کیا ہوتا ہے؟ بلڈ کا فلو جو ہے کافی ریپڈ ہوتا ہے، جتنا زیادہ جو ہے بلڈ کا فلو ان کیپلریز کے اندر ہوگا اتنی زیادہ جو ہے فاسٹ جو ہے گیسز ڈیفیوز کریں گی، ڈیفیوژن کا پروسیس جو ہے اتنا زیادہ تیز ہوگا، کیونکہ کیپلریز جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں؟ مکسڈ بلڈ کیری کرتی ہیں۔ کیپلریز بیسیکلی کیا ہے؟ مکسچر ہے، آرٹریولز اور وینیولز کے مکسچر کو ہم کیا نام دیتے ہیں؟ کیپلریز۔ کہ ایڈجوائننگ پوائنٹ جو ہے آرٹریولز اور وینیولز کا ایڈجوائننگ پوائنٹ جو ہے اس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے کیپلریز کا، مینز آرٹریز کے اندر آکسیجنیٹڈ بلڈ آ رہا تھا، وہ آ کے ان لوڈ ہو گیا ٹیشوز لیول پہ، آ کے ان لوڈ ہو گیا، کیونکہ کیپلریز کا نیٹ ورک کیا ہے؟ ٹیشو لیول پہ پریزنٹ ہے۔ اور نیکسٹ جو ہے وینیولز ہیں، وینیولز میں کیا ہے؟ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا،
اس میں کیا ہو جاتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ لوڈ ہو جاتی ہے. مینس گیسیہ ایکسچینج جو ہے کیپلری نیٹ ورک کے تھرو ہی پاسبل ہے. یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ ریسپیریٹری سرفیسز جو ہیں اینیملز کے اندر, ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کیا ہیں, لارج سرفیس ایریا اینڈ موئسچر ہو گیا, تھن ایپیتھیلیم ہو گیا, وینٹیلیشن ہو گیا, اور کیپلری نیٹ ورک جو ہو گیا. یہ 4 پوائنٹس ہیں. ان سمپل سا لیکچر تھا. اوکے, تھینک یو, اللہ حافظ.